ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کچھ عرصہ پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وہاں پہ ایک پریس بریفنگ تھی اور کچھ میڈیا کے لوگوں کو بلایا گیا تھا وہاں پہ چاروں چیف منسٹرز بھی موجود تھے۔ مراد علی شاہ صاحب نہیں آئے وہاں پہ۔ مراد علی شاہ صاحب جو تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آئے، یا وہ ویسے بھی تو ناراض رہتے تھے عمران خان سے، سو وہ نہیں تھے وہاں پہ۔ ادر دین دیٹ باقی چیف منسٹرز وہاں پہ موجود تھے۔ آپ کو یاد ہوگا یورپین یونین کا ایک ایمبیسڈر ہوتا تھا، اسلام آباد میں زیادہ تر رہتے تھے وہ، اور کیونکہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی تھیں تو وہاں پہ زیادہ ہوتے تھے۔ بڑے اچھے اسمارٹلی ڈریسڈ اپ ود اے بو اینڈ موسٹیش ان کا ہوتا تھا، لائک ہینڈل موسٹیش، اور وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ رانا کین یو انٹروڈیوس می ٹو دا چیف منسٹر پنجاب۔ اور اس وقت چیف منسٹر پنجاب جو تھے وہ بزدار صاحب تھے، آج کل پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن وہ چیف منسٹر پنجاب تھے جی۔ تو میں نے بزدار صاحب کو کہا، میں کہ بزدار صاحب یہ یورپین یونین دا ایمبیسڈر ہے، اس نو ملو۔ تو بزدار صاحب مجھے کہتے ہیں کہ رانا صاحب یورپین یونین کیڑا ملک ہوتا ہے، یعنی کہ یورپین یونین کون سا ملک ہے۔ سو میں تو 2 منٹ کے لیے وینٹ انٹو اے شاک، لیکن پھر دین وہ امبیسڈر سامنے کھڑا تھا تو میں نے چیف منسٹر صاحب بزدار صاحب کا جو سٹاف تھا اس کو بلایا، میں کہا چیف منسٹر صاحب کو بتائیں کہ یورپین یونین کا امبیسڈر کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ کتنے ملکوں کا امبیسڈر ہوتا ہے، یہ تو سمجھ رہے ہیں کسی ملک کا امبیسڈر ہے۔ سو انہی کے لیے بہت جناب تگ و دو کی گئی، وہ انہی کے لیے بہت تگ و دو کی گئی کہ جناب وہ چیف منسٹر رہیں، اور آخری وقت تک تگ و دو پی ٹی آئی کی جاری رہی کہ جناب وہ ہی چیف منسٹر پنجاب رہیں۔ بلکہ ان کی وجہ سے کئی لوگوں نے سفر کیا اور انہوں نے ہیٹ فیس کی، اور ہیٹ بھی پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں کی فیس کی۔ اس میں علیم خان بھی ہیں، اس میں جہانگیر ترین بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ ہر دوسرا آدمی چیف منسٹر پنجاب بننے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اینی ویز اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ ہر دوسرا آدمی پی ٹی آئی کے اندر جو موجود تھا، بڑے بڑے نام ہیں، کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ چیف منسٹر پنجاب بننے کے چکر میں تھے۔ اسی لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کئی پی ٹی آئی کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پروونشل اسمبلی کے بھی الیکشن لڑے، اور جنہوں نے نہیں لڑے وہ بھی فوکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے چیف منسٹرشپ کے آفس کو، پنجاب کے چیف منسٹرشپ کے آفس کو، کہ جناب کو سیٹ خالی کروا کے تو شاید اس میں ان کو پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑوا دیا جائے، جتوا دیا جائے بعد میں، تو وہ چیف منسٹر بن جائیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی پاور گیم ہے جو کہ چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی۔ بٹ دین اگین بزدار صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی کہ بزدار صاحب کہتے ہیں جناب کہ یورپین یونین کیڑا ملک ہوتا ہے، کون سا ملک ہوتا ہے۔ اگر اتنی سمجھ نہیں تھی انہیں تو باقی چیزوں کی تو خیر کافی سمجھ تھی انہیں، لیکن اینی ویز یہ سمجھ انہیں نہیں تھی کہ یورپین یونین کون سا ملک ہوتا ہے، یہ یورپین یونین کا امبیسڈر کیا چیز ہوتی ہے، یورپین یونین کے نیچے کتنے ممالک آتے ہیں۔ اینی ویز اچھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ جناب اسمبلی کا ٹینیور جو ختم ہوگا اس سے 2-4 دن پہلے ہی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جناب یورپین یونین والوں نے بھی ایک کنسرن ریز کیا ہے کہ ابھی تک انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ الیکشن کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے، اور نارملی جو ہے ان کو 3-4 مہینے پہلے بتا دیا جاتا ہے، لیکن ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ سو لیٹس سی کہ وقت پہ الیکشنز ہو جائیں، اور اگر کوئی مہینہ 1.5 مہینہ آگے پیچھے بھی ہو گئے تو میرے خیال میں اس کی گنجائش باقی ہے۔ سیکنڈلی what I'm trying to say over here is کہ یہاں پہ ایسے ایشوز بن رہے ہیں، اور ایشوز یہ ہیں کہ گورنمنٹ کون بنائے گا۔ اچھا جی، چلیں سپوزڈلی ایک سینیریو پینٹ کر لیتے، اینڈ دا سینیریو از کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو، یعنی کہ مسلم لیگ نون کو زیادہ سیٹیں مل جاتی، تو آبویسلی اپنے ساتھ وہ جناب کوئی نہ کوئی پارٹیز کو ملائیں گے۔ سو مجھے جو اطلاع ملی ہے انہوں نے کہا جناب کہ ہم پرائورٹی جو ہے وہ دیں گے پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو، اور
ان کو ساتھ ملا کر اگر ہم میجورٹی لے لیتے ہیں، ایبسولوٹ میجورٹی ہمیں مل جاتی ہے جس میں حکومت جو ہے بن سکتی ہے، میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو ہم دو پارٹیز جو ہیں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کو ہم پرائرٹی دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو انڈیپینڈنٹس ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا، کیونکہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں میجورٹی آف دا انڈیپینڈنٹس وہ یہ کھیل کھیلیں گے، یعنی کہ وہ الیکشن وہ لڑیں گے انڈیپینڈنٹ طریقے سے جن کو شورٹی ہوگی، اور آئی وڈ سے کہ جن کو 70-80% شورٹی ہوگی کہ دے آر گوئنگ ٹو میک اٹ۔ سو وہ لوگ جو ہیں وہ الیکشنز کی طرف جائیں گے اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے ان دا ٹائمز ٹو کم۔ بڑا ایک وائٹل رول ہوگا ان کا حکومت بنانے میں، جس کی بھی حکومت بنتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، چاہے نون لیگ کی بنتی ہے، چاہے کسی کی بھی بنتی ہے۔ سو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے، اور ان کی تعداد بھی اس بار جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے جو کہ الیکشن جیت سکتے ہیں، ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہوگی۔ سو ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جو میری اطلاعات ہے، نون لیگ والوں کا خیال یہ ہے کہ جناب اس کے بعد یعنی کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو ہم شامل کریں گے، یعنی کہ ان کے بعد اس کو پرائرٹی دینے کے بعد، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو پرائرٹی دینے کے بعد جو پارٹیز آئیں گی یا چھوٹے گروپس آئیں گے ان کو ہم پھر کنسیڈر کریں گے، پہلے نہیں کنسیڈر کریں گے۔ اچھا، اب یہ ہے سچویشن کہ جناب جو نئی پارٹی بنی ہے، علیم خان صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں، اس پارٹی کا کیا ہوگا؟ تو اس پارٹی کے لوگ جو سیٹیں نکالیں گے وہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ ان کو اپنے اتحاد میں، کیونکہ اتحاد ہی چاہیے نا بیسیکلی، تو اتحاد میں اپنے شامل کیا جائے گا ان کو یا نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ترین صاحب یا علیم خان صاحب واقعی اتحاد میں شامل بھی ہونا چاہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ہم شامل ہی نہیں ہوتے اتحاد میں۔ سو ایوری تھنگ از پاسبل، یو نو، اٹس اے ویری ٹرکی فیلڈ۔ پالیٹکس ہماری جو ہے بڑی سلپری فیلڈ ہے، اور بڑے اس میں بڑا ڈے ٹو ڈے پالیٹکس چلتی ہے، اور چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہوتی ہے، اور پاور گیم ویسے بھی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ اس میں تو انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس میں سٹیکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سو الٹیمیٹلی اسی طرف ہی بندہ جاتا ہے جو پاور گیم میں جو چیزیں سوٹ کرتی ہیں۔ سو اینی ویز، سو یہ اب میں ایک کنسیڈریشن کا لیول تھا جو میری نظر سے گزرا اور جو کہ مجھے اطلاع ملی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ سیکنڈلی، سنا یہ جا رہا ہے، آئی وڈ سے، کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کسی وقت بھی ایک بڑا اوپن سی چیز ہے جی، کسی وقت کب، کس وقت؟ تو وہ جو اطلاعات میری ہیں وہ یہ ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 4 تاریخ کو وہ جدہ جائیں گے اور وہ ٹھیک ہوگی اطلاع، اور ابھی جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں۔ ابھی کسی وقت سے مراد یہ ہے میرا کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہے، ان کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، تو جو مجھے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس کے آگے پیچھے وہ کسی وقت واپس آ سکتے ہیں، یعنی کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد یا اسمبلی ڈیزالو ہونے سے کوئی ایک آدھ دن پہلے وہ آ سکتے ہیں۔ سو ون تھنگ از فار شیور دیٹ، ایک تو ان کے لیے جلسے کے لیے بڑی تیاری کی جا رہی ہے لاہور میں، اور آج سے نہیں کی جا رہی، پچھلے 2 مہینے سے کی جا رہی ہے کہ جب وہ لاہور میں لینڈ ہوں تو ان کو ایک ایسا ویلکم کیا جائے جو کہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری قسم کا ویلکم کیا جائے میاں محمد نواز شریف کو، اینڈ ایک امپیکٹ کریٹ کیا جائے۔ اور ویسے بھی ہم لوگ ذرا دیکھیں، تھوڑی سی ہم لوگوں کی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں نا، جیسے الیکشن کا دن ہوتا ہے، پولنگ کا دن ہوتا ہے، اس میں آخری 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ جناب فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ جیت جائے گا، ہو سکتا ہے وہ نہ بھی جیت رہا ہو، لیکن ایک پرسیپشن سامنے آ جاتی ہے، لوگوں میں ایک ورڈ آف ماؤتھ آ جاتا ہے کہ نہیں جی وہ فلاں کینڈیڈیٹ جیت جائے گا، اس کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے۔ تو لوگ جو آخری وقت رہ جاتا ہے، جو کہ انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کس کو ووٹ ڈالنا ہے یا کس کو نہیں ڈالنا، تو وہ جا کے اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دیتے ہیں جو سنا ہوتا ہے انہوں نے الیکشن جیت جائے گا بندہ، تو وہ اسی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔
سو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہو سکتا ہے دوسرا جیت رہا ہو یا واٹ ایور، لیکن وہ ایک ہوا ہوتی ہے، ایک ویو ہوتی ہے. سو ابھی جو ویو چل رہی ہے وہ یہ ہے جناب کہ نون لیگ از گون ٹو میک اٹ، لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ دا بک ول اسٹاپ ود آصف زرداری، اور آخر میں جا کے جو بنا سکے گا حکومت بنانے میں یا اتحادیوں کو ساتھ ملانے میں جو رول پلے کریں گے وہ آصف زرداری کر سکتے ہیں. بٹ دین اگین لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، جس میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس وہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جیتیں گے اور کافی تعداد میں جیت سکتے ہیں، اپنی سیٹیں نکال سکتے ہیں. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ مطلب ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاید اگر ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بٹ اینی ویز یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے ذہن میں ان لوگوں کی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں. So let's see what's going to happen in the days to come. As I said, it's a very slippery and tricky field. Politics and day-to-day politics ہوتی ہے ہمارے ملک میں, but anything and everything is possible in politics. I'll see you again.